السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاک ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر آصف۔ ناظرین، آج میں جس پرسنالٹی سے آپ کو ملوانے لے جا رہا ہوں، کئی ٹائٹلز ان کے نام ہیں۔ وہ سیاستدان بھی ہیں، وہ سینئر صحافی بھی ہیں، ایک اینالسٹ بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ پراپرٹی دی ایکسپرٹ بھی ہیں۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پراپرٹی میں جس طرح کے گھپلے کیے جاتے ہیں، جس طرح کی فراڈ بازی چلتی ہے، ایک عام آدمی بیچارہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ لٹا کے بعد میں ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے بیچارہ۔ تو ہم اسی سلسلے میں جو ہے یہ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں ملک آفتاب احمد صاحب کے پاس۔ ہم ان سے جانیں گے کہ پراپرٹی میں کون کون سے گھپلے کیے جاتے ہیں، کس طرح فراڈ بازی کی جاتی ہے، کس طرح فائلیں چینج کی جاتی ہیں، کیا کچھ کیا جاتا ہے، اور ایک عام آدمی پلاٹ لینے سے پہلے کن کن باتوں کا خیال رکھے، اسے کیا کیا باتیں اپنے ذہن میں جو ہے وہ رکھنی چاہیے تاکہ وہ فراڈ بازی سے بچ سکے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ بہت شکریہ ملک صاحب پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں کہ آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو بہت زیادہ تعریفیں کر دی۔ اصل میں یہ جو کچھ بھی انسان میں صلاحیت ہوتی ہے یہ صرف گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، بندے میں اپنی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو بڑا وسیع دماغ دے دیتا ہے، بڑی نالج دے دیتا ہے، ورنہ سب لوگوں کی پیدائش ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ کسی بندے کے اندر کا کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ پاک جسے چاہتے ہیں اسے نواز دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں گوجرانوالہ کے ایک بہت دور دراز دیہات کا رہنے والا ہوں، ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ کا، اور ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ کا سب سے آخری گاؤں ہے وہ۔ تو وہاں پر اس وقت پرائمری اسکول ہوتے تھے گاؤں میں، وہ ٹاٹ اور یہ پھٹے شٹے ہوتے جہاں بیٹھ کر درختوں کے نیچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی جاتی تھی۔ تو میری ابتدائی تعلیم وہاں سے شروع ہوئی، پھر اسی طرح مڈل، ہائی اسکول اور کالج وغیرہ یہ سارا گریجویشن میں نے کی۔ لیکن انتہائی ایک متوسط طبقے کا گھرانہ تھا، زمیندار گھرانہ تھا، عوام فیملی سے میرا تعلق ہے۔ تو 10-12 ایکڑ زمین میں انسان جو ہے نا بس مشکل سے گزارا ہی کر سکتا ہے۔ تو وہاں سے میری ابتدا ہوئی، تو اسی طریقے سے میں نے گریجویشن کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں مختلف مراحل میں طے کرتا، کچھ عرصہ میں نے سروس بھی کی گورنمنٹ کی، پھر میں بیرون ملک بھی چلا گیا، پھر میں نے سیاست کا آغاز ابتدائی بیسک سے کیا، یعنی کہ جو لوکل کونسل ہوتی ہے وہاں سے چیئرمین یونین کونسل منتخب ہوا۔ اس کے بعد پھر میں نے اسمبلی کا الیکشن لڑا 90 میں، اسی اپنے گوجرانوالے حلقے سے میں تھوڑے سے ووٹوں سے ہار گیا تھا۔ تو اس طریقے سے میری جو ہے نا آغاز ہوا زندگی کا۔ تو اس کے بعد میں لاہور شفٹ ہوا۔ لاہور ایک میگزین اسٹاپ کرائم، اس کا میں چیف ایڈیٹر رہا، وہ میگزین چلاتا رہا، ہفتہ روزہ تھا۔ پھر میں نے حقائق و شکایت کے نام سے مختلف اخباروں میں کالم بھی لکھے۔ تو اس طرح یہ میرا جو ہے نا جو آغاز ہے میری زندگی کا، جو صحافت میں زندگی میں، تو یہ اس طریقے سے ہوا۔ اس کے بعد 5-7 سال پہلے یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں مجھے موقع ملا۔ میرے دوست بڑے محترم ندیم ڈار صاحب، انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ مجھے ایک ٹی وی پروگرام میں بلایا۔ تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ یہ کیمرے کے سامنے الیکٹرانک میڈیا تو کیسے بولوں گا۔ اور جب وہاں پروگرام میں بیٹھا تو اس وقت اتفاق سے جو سبجیکٹ طے تھا اس سے ہٹ کر بات ہونا شروع ہو گئی۔ وہ جو ٹی وی کے جو مالک تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو ان کے اوپر پروگرام، حالانکہ میں نہ کبھی ان سے ملا تھا نہ مجھے اس کی واقفیت تھی، لیکن میں نے بڑا اچھا پرفارم کیا، بڑا اچھا رسپانس دیا۔ تو بڑا ڈار صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ یار آپ نے بڑا اچھا پلیٹ کیا ہے۔ تو وہاں سے پھر میرا آغاز ہوتا ہے۔ تو ڈار صاحب مجھے تقریباً ہر پروگرام میں بلاتے رہے۔ مختلف جو لوگ تھے پارٹیوں کے، پی ٹی آئی کے، کوئی نون کا، کوئی پیپلز پارٹی کا، ان کے ساتھ میں بطور تجزیہ کار بیٹھتا رہا۔ تو میرے تجزیے کی ریٹنگ بھی بڑی اچھی آنے لگی۔ تو اس طریقے سے پھر وہ میرا یہ جو ہے نا اس اپنا الیکٹرانک میڈیا میں میرا آغاز ہوا۔ اچھا ملک صاحب، آپ نا چونکہ آپ سیاست میں جو ہے الیکشن بھی لڑ چکے ہیں،
تو کس سن میں الیکشن لڑا آپ نے, کس جماعت کی طرف سے الیکشن لڑا, اس بات تھوڑا بتائیے ڈیٹیل. یہ 90 میں لڑا تھا گجرانوالے سے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر. اس وقت مسلم نون کاف شاب نہیں ہوتی تھی, صرف مسلم لیگ ہوتی تھی, نواز شریف صاحب کی. ہاں جی. اچھا, تو پھر اس میں کیا ہوا, جیتے؟ بس میں 118 ووٹوں سے ہار گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ ایک اینالسٹ بھی ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں, کون سے اخبار میں آپ لکھتے ہیں؟ دیکھیں میں نے اپنا پہلے اخبار شروع کیا تھا ماہنامہ اسٹاپ کرائم, بعد میں اس کو ہفتہ روزہ میں نے بنا دیا تھا. تو اس میں پھر اس اخبار کرتا رہا کافی عرصہ. یہ 2 مکلوڈ اور لاہور سے وہ اخبار نکلتا تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ روزنامہ خبریں ہے, اس کی میں ہیومن رائٹس سوسائٹی کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. اور اس میں جو آتا ہے یہ جو جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں نا ہیومن رائٹس کے متعلقہ, وہ مجھے ریفر کیے جاتے ہیں. تو جہاں کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو, جہاں کہیں کچھ ایسے کیسز آ جاتے ہیں, وہ اللہ بخشے جو اپنا ضیاء شاہد صاحب تھے, وہ مجھے کہتے ہیں یار یہ پتہ کرو اس لڑکی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, اس کی تحقیقات کرو. تو وہ پھر میں جا کے ساری دیکھتا تھا, تو میں نے بتاتا کہ جناب اس کے ساتھ اس حد تک زیادتی ہے, اس حد تک یہ جھوٹ بول رہی ہے, لیکن اس حد تک یہ جینوئن حقدار ہے, اس کی مدد ہونی چاہیے. اچھا ملک صاحب, ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے, ہمارا مقصد یہ مین یہ تھا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتایا جائے کہ پراپرٹی کے حوالے سے جو سا ہے کون کون سے گپلے ہیں, فراڈ بازی ہے, کیونکہ جو گتھیاں نہیں سلجھتی ہیں, آپ تو ان کے ماہر ہیں سلجھانے کے, تو تھوڑا اس بارے میں بتائیں کہ پراپرٹی میں جو سا ہے ایک عام آدمی جو ہے پلاٹ لینے سے پہلے, اپنی پراپرٹی بنانے سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھے, کیا چیز کے ذہن میں ہونی چاہیے, کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے, ٹوٹلی جتنا بھی ہے A to Z وہ تھوڑا سا گائیڈ کریں سب سے پہلے. دیکھیں بات یہ ہے, یہ جو پراپرٹی والا معاملہ ہے نا, زندگی میں جو تقریباً 80 سے 90% لوگ کے زندگی میں ایک دفعہ پراپرٹی خریدتے ہیں, اس کے ساتھ انہیں پہلی دفعہ واسطہ پڑتا ہے. 10-20% تو وہ جو کاروباری لوگ ہیں جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں, بیچتے لیتے رہتے ہیں, لیکن جس نے گھر بنانا ہوتا ہے زندگی میں ایک ہی دفعہ بندہ کرتا ہے. اور یہ اتنا بڑا مافیا ہے اور اتنا بڑا فراڈ ہے کہ اس میں سے بچنا کسی عام انسان کی بس کا روگ نہیں ہے. لوگوں کو یہ ہے کہ یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھتے نہیں ہیں, نہ رائے لیتے, خود بڑا سیانہ بننے کی کوشش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. دیکھیں 2 طرح کی جو ہے نا خریداری ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کچھ سوسائٹی ہے, کوآپریٹو سوسائٹی ہے, ایک ہوتا ہے پرائیویٹ لینڈ سے جو پلاٹ لینا اس کی علیحدہ ہے. جو کوآپریٹو سوسائٹی ہے, اگر وہ وہاں پر آپ پلاٹ لے رہے ہیں تو سب سے پہلے جا کے سوسائٹی کے دفتر میں یہ پتہ کریں کہ یہ جو سوسائٹی ہے یہ کنٹونمنٹ یا اپنا ٹاؤن سے یہ اپرووڈ ہے یا نہیں ہے. اگر اپرووڈ ہے تو آپ جو پلاٹ لے رہے ہیں وہ اس نقشے میں موجود ہے اور کہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے, اس لوکیشن پر جائیں کہ یہ اپرووڈ میپ کے اوپر اس جگہ واقعی پلاٹ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے بعد وہاں اس کی آفس سے ویریفیکیشن کریں یہ مالک کون ہے, پتہ چل گیا یہ مالک جو آپ کو دے رہا ہے وہی ہے. پھر آپ اس مالک کو کہیں بھئی آپ ایسے کریں کہ مجھے اس سوسائٹی کے دفتر سے فریش NOC چاہیے. وہ آ کے NOC, اس میں سے یہ NOC تب اس کو ملے گا جب اس کے آل ڈیوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ کلیئر ہوگا, کوئی لٹیگیشن نہیں ہوگی, کوئی پرابلم نہیں ہوگا, یعنی کہ وہ نیٹ اینڈ کلین ہوگی ود آل ریسپیکٹ. NOC جعلی نہیں بن سکتا. نہیں, وہ سوسائٹی ذمہ دار ہے نا, اگر اس نے دیا تو وہ ذمہ دار ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف ٹرانسفر آپ کو اس پلاٹ کے متعلقہ آپ نے بالکل کلیئر کیا ہے, لہٰذا اب اس کا کوئی کویسچن ریز نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اخبار اشتہار ہوتا ہے. اخبار اشتہار میں یہ ہوتا ہے عوام الناس کے لیے ہوتا ہے کہ جو کسی آدمی کو اس پلاٹ کے متعلق اگر کسی کی کوئی شکایت یا کمپلینٹ ہے تو وہ انڈر 15 days سوسائٹی کے آفس میں رجوع کر لیں. تو اگر کوئی کسی کی کوئی لٹیگیشن یا پرابلم ہے تو وہ ادروائز وہ ٹائم گزرنے کے بعد پھر ان کی وہ چیز جو ہے نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی, تو لہٰذا اس کے بعد وہ سوسائٹی اس کو ٹرانسفر کر دیتی ہے. تو اس کا سوسائٹی میں پلاٹ لینے کا طریقہ تو یہ ہے. جہاں تک تعلق ہے پرائیویٹ لینڈ جو ہے جہاں رجسٹری, فرد جمع بندی اور اپنا انتقال وغیرہ ہوتا ہے, زیادہ فراڈ وہاں ہوتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ فرد کسی اور خسرے کا ہوتا ہے, قبضہ کسی اور جگہ پر دیا جاتا ہے. اب بندے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ 390 میں خسرہ یہاں ہی ایگزسٹ کرتا ہے یا کسی اور جگہ پر ہے. خسرہ نمبر 390 کی فرد ہے, قبضہ اس کو 576 میں دے رہے, ٹھیک ہے. لہذا اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپر جگہ پر وہ بندہ سٹینڈ نہیں کرتا, اور موسٹلی تقریباً 90% یہ جو پرائیویٹ جگہ ہیں نا ان میں ایسا ہی ہوتا ہے. نہ تو اس کی صحیح پراپر ڈیمارکیشن ہوتی ہے کہ کون سا خسرہ کہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے اور کس خسرے سے فرض جاری کرے.
کوئی اس کے پاس نہ وہ بیچنے والوں کے پاس ہوتا ہے، نہ وہ ایسے بس دے دیتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جہاں پر آپ لے رہے ہیں پٹواری سے کنفرم کریں کہ جی یہ فرد ہے میرے پاس، اس خسرہ نمبر یہ آیا یہاں اسٹینڈ کرتا ہے یا کسی اور جگہ میں ہے۔ تو اگر آپ وہاں کریں گے، چاہے آپ اس کا ایک چھوٹا سا مائنر حصہ ہے، کیونکہ خسرہ 1 ایکڑ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 ایکڑ میں سے آج آپ 5 مرلے کے مالک ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس 1 ایکڑ کا جو خسرہ اس کے اندر ہونا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 580 کے آپ خرید لے رہے ہیں اور آپ کو قبضہ جو ہے 670 میں مل رہا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کا جو ہے نا اس کا پتہ رکھنا یہ ضروری ہے۔ اچھا ملک صاحب، ایک ہی پلاٹ کی فائل جو ہوتی ہے وہ 2-3 جگہ دے دی جاتی ہے، یا اسکیموں میں بھی اس طرح ہی ہوتا ہے، اسکیم جو بنتی ہیں ایک فائل جو ہے وہ 2-3 مطلب کہ بندوں کو پکڑا دی جاتی ہے، پھر ہر کوئی کلیم کرتا ہے کہ جی میں مالک ہوں، دوسرا کہتا ہے جی میں مالک ہوں۔ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جو جنہوں نے فراڈ کرنا ہے نا ان کو تو آپ روک نہیں سکتے، وہ ایک فائل جو ہے اس کو بھی دے دی، اے کو بھی دے دی، بی کو بھی دے دی، سی کو بھی دے دی، اب قبضہ تو ایک کو ہی جانا ہے نا۔ وہ کیوں دی گئی ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے سوسائٹی آفس میں جا کے فائل چیک کریں، سارے ڈاکومنٹ اس فائل کے اندر ہی ہوں گے۔ آیا اس کا یہ واہن مالک ہے، یہ کہاں سے شروع ہوئی آج تک یہی مالک چلا آ رہا ہے، کوئی اور مالک تو نہیں ہے، کوئی اس میں لٹیگیشن کا پیپر تو نہیں لگا ہوا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کی تصدیق ہو جائے تو پھر یہ چیز کے چانسز نہیں ہوتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ سوسائٹی بارز وجود میں کب آئی، اس کی بیلٹنگ کب ہوئی، یہ ڈیٹ آف بیلٹنگ سے یہی مالک چلا آ رہا ہے۔ اگر تو قرآن اندازی سے لے کر آج تک ایک ہی مالک چلا آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بات ٹھیک ہے۔ اگر کوئی درمیان میں فائل بنی بھی ہے تو وہ کورٹیں اس کو قبول نہیں کریں گی، کیونکہ یہ آدمی جو ہے یہ بیسک الاٹی ہے، فرام دی ڈیٹ آف بیلٹنگ سے لے کر آج تک یہی مالک ہے۔ تو اس کا کوئی بقایا جاتی ہیں، کوئی ڈیوز نہیں ہے، اس نے آل پیمنٹس وغیرہ سوسائٹی کے ڈیوز وغیرہ سارے جمع کرا رکھے ہیں، تو اس میں پھر وہ ممکن نہیں رہے گا۔ اچھا ملک صاحب، اگر کوئی پلاٹ کسی سوسائٹی میں ہے اور اس کا عدالت میں کیس چل رہا ہے، مطلب کہ ایک آدمی کلیم کر رہا ہے میرا ہے، دوسرا کلیم کر رہا ہے جی میرا ہے، ٹھیک ہے، اس کا عدالت میں کیس لگا ہوا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سوسائٹی والے جو سے ہیں وہ اپنے بہاف پہ کسی ایک کی طرف ہو جائیں اور مطلب کہ اس کو قبضہ بھی دے دیں، مکان بنانے کی اجازت بھی دے دیں، ایسا ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ ایسا ہوگا کسی گراؤنڈ کی وجہ سے ہوگا نا۔ سوسائٹی جو ہے نا، سوسائٹی وہ بھی ماتحت ہے پنجاب کوآپریٹو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ کے انڈر۔ رجسٹرار آف کوآپریٹو سوسائٹیز ہے، جتنے بھی سوسائٹی کے معاملات ہوتے ہیں ان کی کورٹ ہے رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز، وہ کورٹ ہے، یہ فیصلہ وہ کرتی ہیں۔ وہ ساری فائل منگا کے وہ خود دیکھ لیں گے اس میں کیا قائق ہے کیا نہیں ہے، پھر وہ جو رجسٹرار کا فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ حتمی ہوگا۔ اچھا ملک صاحب، اس جگہ کے بارے میں جہاں اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا بتائیں، اس سوسائٹی کے بارے میں بتائیں، یہاں کے ریٹس کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیں جی، یہ 2012 سے پہلے یہ جو سوسائٹی ہے اس کا نام ہے پنجاب اسمال انڈسٹری کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی۔ 2012 سے پہلے اس سوسائٹی کے 7 مرلے کے پلاٹ کا ریٹ تھا 7 سے 9-10 لاکھ روپے، یعنی کہ تقریباً 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے اندر تھا پلاٹ کا ریٹ، مرلہ پر مرلہ۔ اور اس وقت بھی اس ریٹ میں شدرے یا کہیں مریض کے پاس بھی اس ریٹ پر پلاٹ نہیں ملتا تھا، جبکہ یہ سوسائٹی ڈیفنس کے سنٹر میں واقع ہے، اس کے چاروں طرف ڈیفنس ہے اور سارے راستے اس کو ڈیفنس کے اندر سے آتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اتنی پرائم لوکیشن پر جگہ اور اتنا سستا ریٹ 2012 یعنی کہ 8-9 سال پہلے اس ریٹ پر شدرے یا کہیں دور دراز میں بھی یہ پلاٹ نہیں ملتا تھا۔ تو یہاں پر ایڈمنسٹریٹر تھا، منتخب باڈی نہیں تھی۔ 2012 میں الیکشن ہوئے، منتخب باڈی آئی، میں انتخاب میں نے لڑا، الیکشن لڑا اور میں سیکرٹری جو ہے نا وہ الیکٹ ہو گیا۔ ہم نے سوسائٹی کا حلیہ بدلنا شروع کر دیا۔ یہ الیکٹڈ باڈی کا 3 سال کا ٹرن اوور ہوتا ہے۔ 2015 میں اس کے حالات کافی بہتر ہو گئے، وہ پلاٹ 8-10 سے 15, 16, 18 پر آ گئے تھے۔ جب الیکشن میں گئے تو ہم نے کہا لوگوں کو کہ بھائی لوگوں پیسے جس کے پاس ہے یہاں پلاٹ لے لو، یہ پلاٹ چلے جائیں گے 20-25 لاکھ پر 7 مرلے کا۔ تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، یار 20-25 میں کیسے چلا جائے گا، کون خریدے گا یہاں پر۔ تو ایک وقت آیا جب 15 میں ہم گئے تو پلاٹ 30-35-40 لاکھ کا تھا۔ پھر ہم نے کہا جس کے پاس پیسے ہیں پیسے لے لو، یہ پلاٹ چلا جائے گا 50 پر۔
کسی نے نہیں. 2018 میں کہ پلاٹ 70 لاکھ کا ہو گیا تھا. اب یہاں پلاٹ 70 سے 80 لاکھ کا 7 مرلے کا. 10 لاکھ کو مرلہ پہنچ گیا. 10 لاکھ کو مرلہ یہ پہنچ چکی ہے. اور اب بھی ہم کہتے ہیں یار جس کے پاس اب تو پلاٹ رہ ہی تھوڑے گئے ہیں, تو جس کے پاس ہے یہ پلاٹ چلا جائے گا کروڑ کے نزدیک. کیونکہ ہمارا یہ سامنے پل ہے, نالے کے اوپر پل بنا رہے ہیں جہاں سے DH سے سیدھا ڈائریکٹ راستہ ہماری سوسائٹی میں آئے گا. جس دن وہ پل ہمارا بن گیا تو اس کی ویلیو اور بڑھ جائے گی. تو یہ بندے کی نیت تھی, کو کام ہو, جذبہ ہو خدمت کا, تو چیزیں ایسے بہتر ہوتی چلی گئی. ہم نے ہر چیز یہاں پر, سڑکوں کی برے حال تھے, ہم نے اس کو ریپیئر کیا, پودے لگائے, اسٹریٹ لائٹس لگائیں, گارڈ رکھے, 7 گارڈ دن کو ہیں, 7 رات کو ہیں, ٹھیک ہے. سیکورٹی کیمرے جو ہے نا وہ ہم لگا رہے ہیں. پانی کا جناب ٹینکی 24 آور ہمارا پانی چلتا ہے, کوئی بندش نہیں ہے. اچھا میرے صاحب, کوئی اگر بندہ انسٹالمنٹ میں پلاٹ لینا چاہے تو وہ ہے اس ٹائم یا نہیں ہے؟ یہاں پر انسٹالمنٹ والا چکر ہی نہیں ہے. جہاں سوسائٹی کے پاس ایک پلاٹ بھی نہیں ہے, سب لوگوں کے پلاٹ ہیں. سوسائٹی نے بیلٹنگ کے ذریعے دے دیا, وہ لوگوں نے خرید و فروخت کی ہے, سوسائٹی کے پاس پلاٹ. اچھا ویسے عام آدمی اگر باہر کسی سوسائٹی میں, کسی اسکیم میں, کسی بھی جگہ انسٹالمنٹ پہ پلاٹ لیتا ہے, اس کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ انسٹالمنٹ کتنی طرح کی ہوتی ہے, فوری قبضہ ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا بتائیں اس بارے میں. دیکھیں جو پلاٹ انسٹالمنٹ میں دیتے ہیں نا, پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کرتے کیا ہے, صرف 5 ایکڑ جگہ خرید لی ہے, پلاٹ دے دیے, باقی پیسے لوگوں سے آگے زمین خریدتے رہتے ہیں. ان کے پاس پوزیشن یا ملکیت زمین کی نہیں ہوتی. جیسے جیسے لوگوں سے پیسے آتے ہیں ایسے ایسے آگے زمین خریدتے جاتے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ قسطیں جیسے جیسے آتی ہیں زمین آگے خریدتے جاتے ہیں, لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. تو وہ ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کے اوپر کسی کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے. وہ اللہ توکل ہی ہے, کوئی بچ گیا, کوئی فراڈ ہو گیا. نہیں, بعض سوسائٹیز کہتی ہیں کہ ہمیں آپ پہلی انسٹالمنٹ دیں, فوری قبضہ لیں, گھر بنائیں, باقی ساتھ دیتے رہیے گا. تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ بھی فراڈ ہے؟ نہیں دیکھیں, وہ جو قبضہ دے رہے ہیں نا تو آپ کے نام ملکیت ہے نہیں ہے, ان کی جگہ پر پیسے لگا رہے ہیں نا آپ, پیسے ان کی جگہ پر ہی لگا رہے ہیں, جگہ ان کے نام ہی ہے. آپ کی قسطیں پوری ہو جاتی ہیں, انسٹالمنٹ پوری ہوتی ہے, آپ ان کے ثواب دیتے ہیں, وہ آپ کو رجسٹری کرا کے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, فراڈ کر لیں آپ کے ساتھ, فراڈ کر لیں. اچھا ملک صاحب, اپنی فیملی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, فیملی میں کون کون ہے, بچے کیا کرتے ہیں؟ باقی میرے 3 بیٹے ہیں جی, 5 بیٹیاں ہیں, سارے شادی شدہ ہیں. بیٹیاں اپنے گھروں میں اللہ کے فضل و کرم سے آباد ہیں. بیٹے میرے جو ہیں وہ ایک اپنا بزنس کرتا ہے, ایک بیٹا میرا جو ہے نا کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے, یہ گھر بنا کے بیچتا ہے. ٹھیکیدار ٹائپ نہیں, اپنی انویسٹمنٹ اپنا بنا کے بیچتا ہے, ٹھیکے پر نہیں. اپنا پلاٹ لیا, اس پر گھر بنایا, گھر بنا کے بیچ دیا. ٹھیک. تو ایک بیٹا میرا وہ سروس کرتا ہے. تو اس طریقے سے تو اتنا کچھ آپ مینیج کس طرح کرتے ہیں؟ مطلب کہنے کا مطلب کہ پراپرٹی کو بھی دیکھتے ہیں, اور بھی کوئی آپ کے ہوں گے شغل ملا, تو اس بارے میں تھوڑا بتائیے گا. دیکھیں کہ انسان جو ہے نا وہ وقت کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اگر بندے کے کو میرے پاس وقت نہیں ہے, وقت کو تھوڑا آگے پیچھے کر لیں, مینیج کرنا. کیونکہ مختلف TV چینلز پہ بھی آپ جاتے ہیں نا, وہاں پہ جا کے مطلب کہ آپ جو ہے اپنے جو ہے ایکسپرٹیز اپنی جو ہے وہ دیتے ہیں, اس کے بعد بتائیں. جی وہ میں جاتا ہوں. اور دوسری بات یہ بھی بتا دوں کہ میں مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے پر بھی جاتا ہوں, تبلیغ میں بھی ہوتے ہیں. ہاں جی, سال میں چلہ بھی لگاتا ہوں. ماشاء اللہ. تو یہ ٹائم کو تھوڑا مینیج کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وقت کو مینیج کر لیں تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے, مینیج نہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا ملک صاحب, چونکہ آپ ایک اینالسٹ بھی ہیں, تجزیہ کار ہیں, سینئر ہیں, صحافی بھی رہ چکے ہیں, تو جس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے حالات آپ کے سامنے ہیں. آئے دن قیمتیں آسمان پہ, پٹرول پھر مہنگا کر دی ہے, 160 کا لیٹر ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ جو ہے حالات ہیں, کیا ان کا حل ہے؟ گورنمنٹ جو سی ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ ملک جو ہے یہ تو ہر آج ایک بچے کو پتہ ہے کہ ہم آج سے 4 سال پہلے کہاں کھڑے تھے اور آج کہاں کھڑے. ابھی 12 روپے لیٹر پٹرول مہنگا ہو گیا. اس کے آفٹر شاٹ جو ہے نا یہ ابھی چند دنوں میں نظر آئیں گے. ہر چیز ایسے اسمان کو چلی جائے گی. ملک جو ہے وہ پستی کی طرف گیا ہے, بلندی کی طرف نہیں گیا.
اور گورننس جو ہے وہ صوبائی ہو یا قومی ہو ساری ٹوٹلی فیل ہے تمام. یہ بتائیں کہ جتنے بھی اینکرز تھے جنہوں نے اس کو پروموٹ کیا عمران خان کو, آج ایک اینکر بھی اس کے ساتھ ہے, کیا وہ مبشر لقمان ہے, کیا کامران شاہد ہے, کیا وہ ہے یہ ابھی جو صحافی جس کو اریسٹ کیا ہے, اس نے 2 ارب روپے کی وہ چندہ لوگوں سے لے کر دیا ہے. تو کسی کے ساتھ جہانگیر ترین نے اپنا جہاد اور ساری ویلتھ اس کے لیے استعمال کیا. اب سارے لوگ اس کے کیوں ہٹ گئے ہیں؟ ایک وہ حماد ہے, ایک اس کا پولیٹیکل سیکرٹری تھا جس نے اپنی ساری زندگی دی, بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہے, اس نے پیسے بھی دیے, اپنی زندگی وقت دی, آج وہ کہاں پر کھڑا ہے؟ سارے لوگ چھوڑ کے, سارے پاگل تو نہیں ہیں. انہوں نے اندر جا کے دیکھ لیا کہ یار یہ بندہ صرف کھلاڑی تھا, اس کو حکومت کی جس بندے نے ایک یونین کونسل کا ممبر نہیں بناؤ, ایک چیئرمین نہیں بناؤ, تو وہ ایک ملک کیسے چلا سکتا ہے؟ کوئی تجربہ نہیں تھا, لیک آف ایکسپیرینس تھا, نہ تجربے کاری تھی, جس کی وجہ سے ملک پستی کی طرف گیا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک کیسے چلائے جاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے یہ آج ہر آدمی جو ہے, ایک چھوٹے سے چھوٹے آدمی, آپ جا کے بازار دیکھ لیں, ہر آدمی جھولی اٹھا کر بددعائیں دے رہا ہے, یا اللہ اس سے کب جان چھوٹے گی. لیکن ملک صاحب, عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جو ہے کرنٹ ایفیشنسی جو اس پہ میں قابو کر لیا ہے, ہمارا جو ہے وہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں جو سی ہیں وہ کافی بہتر ہو گئی ہیں, ہماری بلکہ حالات جو ہے مہنگائی ہم نے بلکہ ختم کی ہے آ کے, تو کافی ہم نے معیشت پہ قابو پا لیا ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں نا, تو آپ ریکارڈ دیکھیں نا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو ابھی آئی ہے 140ویں نمبر پر ملک آ گیا کرپشن پر. تو یہ تو کہتا ہے میں نے کرپشن ختم کر دی ہے, پہلے 90 دن میں نے کرپشن ختم کر دی. زندگی میں پہلی دفعہ پاکستان بنے ہوئے آج تک اتنی بری پوزیشن, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے یہ حوالے دیا کرتا تھا. جب کنٹینر پر دیکھو یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے 130 نمبر پر ملک چلا گیا کرپشن میں. اب وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے 140 نمبر پر آ گیا. اب ڈیفینڈ کرے نا اس کو. اب جو اس کے گروتھ کے ہیں اسٹیٹکس وہ دیکھیں کہاں چلے گئے. مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 24% پر چلی گئی ہے. اچھا ملک صاحب, آپ تو چونکہ پراپرٹی کے جو ہے دی ایکسپرٹ ہیں, تو ہم نے ساری زندگی آپ نے اس کام میں لگا دی ہے, تو جو عمران خان صاحب نے جو کہا کہ جی میں اتنے لاکھ گھر بنا کے دوں گا, اس بارے میں کچھ بتائیں گے کتنے گھر بن گئے ہیں غریبوں کے لیے؟ جو بتایا اس نے جو اعلان کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ میں 20 کروڑ جو ہے وہ نوکریاں, 10 لاکھ گھر بنا, 50 لاکھ گھر 1 کروڑ نوکریاں. دیکھیں یہ سب لوگوں کو سہانے خواب دکھائے گئے تھے, اس لیے لوگوں نے پر ووٹ دیے نا. اتنے بڑے کروڑ کیسے اکٹھے ہو گئے؟ وہ 1 کروڑ نوکریاں, 1 کروڑ نوکریاں جب سے پاکستان بنا آج تک 1 کروڑ نوکریاں نہیں بنی. کیلکولیٹ کر لیں, 76 سالوں میں 1 کروڑ نوکریاں پیدا نہیں ہوئی. تو یہ 1 سال میں یا 5 سالوں میں 3 سالوں میں کیسے 1 کروڑ نوکریاں دے سکتا ہے؟ 76 سال کا ریکارڈ ایک طرف اور 3 سال کا یہ 1 کروڑ نوکری کیسے, 50 لاکھ گھر کیسے دے سکتا تھا؟ یہ سب. پھر یہ جو ہیں بیگ صاحب, محسن بیگ صاحب, یہ کہتے ہیں کہ میں نے سے یہ کنسیپٹ دیا تھا کہ یار ریاست مدینہ کا نام لوگ یہاں پر نزبز بھی ہیں, جو جس کو کل اندر کر دیا اس نے FI اٹھا کے لے گئی اس کے گھر سے, محسن بیگ صاحب جس نے 2 ارب روپیہ کنٹریبیوشن کیا اس کو, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے یہ میں نے کنسیپٹ دیا تھا کہ یار ریاست مدینہ کا نام لو. یہ سب فراڈ تھا, جھوٹ تھا, لوگوں کو ایک چیز دکھانے کے لیے. اس کے پیچھے حقیقت کچھ بھی نہیں تھی. آج وہ ثابت ہو گیا, نہ وہ کروڑ نوکریاں, نہ گھر ہیں, نہ ریاست مدینہ ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے, سب جھوٹ تھا, پورا ایکسپوز ہو گیا ہے. اچھا ملک صاحب, آپ ہمارے ناظرین کو آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیں پراپرٹی کے حوالے سے اور ایک عام شہری پاکستانی کے حوالے سے, تو آپ دیں میسیج. بھائی میں تو یہ کہوں گا ہر پاکستانی سے کہ خدا کے لیے کوئی بھی بندہ اگر کوئی پراپرٹی خریدتا ہے نا, اس کی اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کر لیا کرے, کسی ایکسپرٹ سے, کسی سیانے سے مشورہ کر لیا کرے. ڈیلر سے نہیں جو کمیشن کے لالچ میں ہو, جو واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ ایکسپرٹ ہے اور یہ صحیح مشورہ دے گا اور بلا لاس دے گا, اس سے مشورہ کر لیا کرے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں یار رائے للہ, ہم بھی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. نہیں, آپ کا ہم سے پوچھ لیا کریں. آپ کا جو فون نمبر انشاءاللہ نا وہ ہم نیچے ڈسکرپشن میں چلا دیں گے, جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں پراپرٹی کے حوالے سے وہ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. جی ناظرین, یہ تھے ملک آفتاب احمد صاحب, جو کہ اپنی جو ہے وہ ایکسپرٹیز اور اپنی جو مطلب کہ بیسٹ ہمیں دے رہے تھے. تو اب ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.